جو کہ 9 مئی کے حوالے سے جو واقعات ہوئے، میں کسی تفصیل میں جاؤں گا. خواجہ آصف صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے، مگر صرف ایک بات کہہ کہ میں اگلی بات جس کے لیے مجھے آپ نے ٹائم عطا کیا ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں. میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مغرب کی اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صرف جو سویلین تنصیبات ہیں وہاں پر آئین اور قانون کے مطابق اور انصاف کے تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے وہاں پر اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت مقدمے چلائے جائیں گے. اور جو فوجی تنصیبات جس کی تفصیل آج بھی قائد صاحب نے فرمائی اور بھی اس معزز ایوان میں آنریبل ممبرز اپنی تقاریر میں ذکر کرتے رہے ہیں کہ سرگودا میں میاں والی میں وہ جہاز کھڑے تھے جن کو پاکستان کے عوام کی غریب ملک کی پونجی سے خون پسینے کی کمائی سے وہ جہاز خریدے گئے تاکہ کبھی خدا نخواستہ دشمن کا حملہ ہوتا ہے تو اس کو وہ شاہین کی طرح جھپٹ پڑے، ان کو شکست فاش دے جس طرح 2019 میں ہوا. اور وہاں پر وہ جتھا آگ لگانے پہنچ گیا. اب بتائیں کہ یہ صریحاً ملک دشمن نہیں تو اور کیا ہے؟ لہٰذا یہ تمام مقدمات یہ جو آئین نے قانونی اختیارات دیے ہیں وہ آرمی ایکٹ کے تحت چلیں گے، کوئی نیا قانون بننے نہیں جا رہا. جناب اسپیکر، میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمران نیازی نے یہ ٹویٹ دی ہے اور میں آپ کے سامنے پیش کر کے اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ دی آرٹیکل کلیمز، یہ عمران نیازی کی ٹویٹ ہے، دی آرٹیکل کلیمز دیٹ آئی ہیڈ میڈ جنرل عاصم resign as DGISI because he had shown me my wife Bushra Begum's corruption cases. This is completely false. Neither did General Asim show me any proofs of my wife's corruption, nor did I make him resign because of that, quote unquote. جناب اسپیکر، میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں اور آپ کے توسط سے اس معزز ایوان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک اور عمران نیازی نے سفید جھوٹ بولا ہے. یہ میں بات آج اس معزز ایوان میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ موجودہ سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر نے جب وہ DGISI تھے تو انہوں نے عمران نیازی جو اس وقت وزیر اعظم تھے جھرلو الیکشن کی بنیاد پر ان کو کہا کہ آپ کی اہلیہ محترمہ کرپشن میں ملوث ہیں، اور انہوں نے یہ بات حقائق کی بنیاد پر ان کو بتائی. تو ان کو ظاہر ہے کہ اس کا بڑا ان کو غصہ چڑھا، انہوں نے اس کو بالکل پسند نہیں کیا. اینڈ دا ریسٹ از ہسٹری. میں آج آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ عمران نیازی نے ایک مرتبہ پھر قوم کے سامنے سفید جھوٹ بولا ہے، دھوکہ دیا ہے. یہی وجہ تھی کہ DGISI جنرل عاصم منیر کی ٹرانسفر کی کہ انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم کو کنفرنٹ کیا کہ آپ کے اہل خانہ کرپشن میں ملوث ہیں. جناب اسپیکر، یہ بات میں نے اس لیے کی کہ میرے یہ ذاتی علم میں ہے اور یہ بات میں بلا خوف تردید کر رہا ہوں. اور پھر ہاتھ کنگن کو آرسی کیا؟ مجھے بتائیں، وہ تو شاید کچھ کروڑوں روپے کی کرپشن ہوگی یا 1-2 ارب روپے کی کرپشن ہوگی، خدا جانتا ہے. وہ فیکٹس اگر وقت آئے تو وہ فیکٹ سامنے آ جائیں گے. لیکن
جو بات میں یہاں پر کرنا چاہتا ہوں کہ 60 ارب روپے کی کرپشن کو آپ کہاں لے جائیں گے جناب اسپیکر؟ سعودی ولی عہد کی وہ ایک نادر تحفہ مکہ مکرمہ کی وہاں پر ماڈل تھا اس گھڑی میں کروڑوں روپے کے، اس کو بازار میں بیچ دیا اور جعلی رسید پیش کر دی، بیچا اس کو دبئی میں اور کہا کہ یہاں پر اسلام آباد میں پتہ نہیں کون سی پچھواڑے میں دکان ہے، اس کی جعلی رسید دے دی۔ اس سے بڑا اور جناب اسپیکر سنگین مذاق اس قوم کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے برادر ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کے ساتھ اور کیا سنگین مذاق ہو سکتا ہے؟ اور 60 ارب روپے کی کرپشن کے نتیجے میں جب آپ نے نہیں، میں نے نہیں، اس گورنمنٹ نے نہیں، نیب نے نوٹس وارنٹ جاری کیا، اور میں بات یہاں پر بڑی ذمہ داری سے اس معزز ایوان کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، پھر بلا خوف تردید کہ باخدا مجھے بھی علم نہیں تھا کہ نیب نے یہ وارنٹ جاری کیے ہوئے ہیں۔ وہ کورٹ میں ان کی گرفتاری ہوئی، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ کہاں گرفتاری ہوئی، کس جگہ ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کے نتیجے میں جو اس ملک کے اندر 9 مئی کو قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، وزیر اعظم شہباز شریف اظہار خیال کر رہے ہیں۔